الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ سے افضل قرار دیا، اور یہ فضیلت کی درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ خود قرآن پاک میں اس چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سب سے افضل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر اللہ نے آپ کو ہر چیز ہی باقی تمام انبیاء سے افضل عطا فرمائی۔ آپ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جنت حرام ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں کے لیے جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ کو جو کتاب دی وہ تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ اللہ نے ایسے ہی آپ کو جو شاگرد دیے، جو ساتھی دیے، جو آپ پر ابتدا میں ایمان اور اسلام لے کے آئے، وہ سارے انبیاء کے ساتھیوں سے افضل ہیں، جنہیں میں اور آپ ساری امت مسلمہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتی ہے، اور پوری امت اس بات پر متفق ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ کوئی بھی انسان قیامت تک اپنی ذاتی عبادت کے ذریعے سے درجہ نبوت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ درجہ نبوت وہ آدمی کی کسبی چیز نہیں ہے، وہبی ہے۔ کسبی کا مطلب کہ آدمی اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت اور قوت سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے وہبی ہے، اللہ کا خود انتخاب ہے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو خود سنا ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس میں ایمان کی حالت میں شریک ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یا اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، اس لیے کہ بعض صحابہ نابینا ہیں، وہ آپ کی نبوت کی مجلس سے بہرمند تو ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے انہیں دیکھا، وہ صحابی ہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ایمان اور تقوی اور عمل کے اعتبار سے انہیں جو درجہ عطا فرمایا ہے، قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ مل کر بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو جیسے میں نے پہلے بہت سارے جمعے، غالباً 4 یا 5 ماہ یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا، آپ کی پیدائش سے لے کر رحلت تک کے چیدہ واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کیا، تاکہ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ پاک اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ قلبی تعلق عطا فرمائیں۔
اور قلبی تعلق کا پتہ انسان کے عمل سے چلتا ہے کہ جس کی دیکھیں ایک ہے ہمارا اضطراری تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ. اضطراری کا مطلب کہ جس میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کا ایک حصہ حاصل ہے، چاہے وہ نمازی ہو، بے نمازی ہو، چاہے وہ باقی شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو یا روگردانی کرنے والا ہو. لیکن اسلام کی نسبت سے اللہ نے ہر ایک کو ایک اضطراری، ایک تعلق کی ایک ادنیٰ سی کیفیت ہر ایک کو عطا فرما رکھی ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق میں اضافہ ہو اور وہ اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے اور دن بدن بڑھتا چلا جائے، یہ مطلوب ہے. یہ آپ سے بھی اس کا تقاضا ہے، مجھ سے بھی اس کا تقاضا ہے، ساری امت مسلمہ سے اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بڑھے. وہ بڑھے گا کیسے؟ جس کی آدمی بات کرتا ہے، جس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی محبت دل میں اترتی ہے. جن گھروں کے اندر کاروبار کی تذکرے ہوتے ہیں ان کی اولاد کے اندر کاروبار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جن گھروں میں ملازمت کے تذکرے ہوتے ہیں، ڈگریوں کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں اللہ کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے ہوں تاکہ ہماری نسل میں ان کی محبت پیدا ہو. آج کم قسمتی سے یہ تذکرے نہیں ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے سنا، بیان کیا. اب ارادہ یہ ہے کہ اسی طرح اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے پہلے جو ہمارے خلفاء راشدین، خلفاء اربعہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کی سیرت کو بھی مختصراً تھوڑا سا عرض کر دیا جائے. اور ان کی سیرت کے واقعات، ان کی اسلام لانے کے واقعات، سیدھا واقعات ہم ان کو آپس میں دہرا لیں گے، سن لیں گے. اللہ اگر ہمیں توفیق عطا فرما دے تو جو سنیں وہ آگے سنائیں، اس لیے کہ سننے سے بات بھول جاتی ہے، سنانے سے بات پکی ہو جاتی ہے. تو سننے کے بعد اگر ہم اس کو آگے بھی منتقل کریں گے تو ایک تو اس کو منتقل کرنے کا باقاعدہ اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا انشاءاللہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو زیادہ فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوگوں کو بلانا شروع کیا تو جو سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والے لوگ ہیں ان میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد ساری انسانیت میں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد ساری انسانیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بڑا ہے. اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ واقعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک جلال میں ہوں گے، اور اتنا جلال ہوگا کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی خوف زدہ ہو کر نفسی نفسی کہیں گے. ساری انسانیت حشر کے میدان میں جب تلملا اٹھے گی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ جلال میں ہوں گے اور خوف و ہراس کا منظر ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنا غم آدمی کو دوسرے سے غافل کر دے گا. اور ہم چھوٹے چھوٹے حادثات میں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حادثات جنہیں 2005 کا زلزلے کا حادثہ یاد ہے کہ وہ حادثہ آدمی کو ایسا گمسم کر دینے والا تھا کہ آدمی کو گرد و پیش کی ہوش ہی نہیں رہتی. چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، دائیں بائیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس وقت ہوا کیا. وہ قیامت کا ہولناک منظر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی کو غافل کر دے گا دوسروں سے. تو تمام انسانیت تنگ آ کر اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ اللہ سے عرض کی درخواست کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کریں. حتیٰ کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا فیصلہ اگر جہنم کا ہونا ہے تو ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے، لیکن حساب کتاب شروع ہو. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، فلاں کے پاس دوسرے تیسرے کرتے کرتے
آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لوگ حاضر ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور اللہ کی تعریف میں وہ کلمات کہوں گا جو اس وقت اللہ مجھے القاء فرمائیں گے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اپنا سر اٹھائیے اور آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ کہیے، آپ کی بات پوری کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ اے اللہ انسانیت پر رحم فرمائیے اور ان کا حساب کتاب شروع کیجیے۔ اللہ کہیں گے کہ کس سے شروع کرواتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال دیکھ کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی زندگی ان کی گزری ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عبداللہ ہے اور ان کا لقب ابو بکر ہے، کنیت عتیق ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی طرف سے جہنم سے عتیق ہیں، آزاد ہیں، عتیق من النار، کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اور صدیق کیوں ہے؟ کہ اللہ کے نبی پر کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ آپ جب معراج کے سفر میں گئے، واپسی پر جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل میں جب یہ بات اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہ جس میں میرے گھر کے دروازے کی کنڈی، بستر کی حرارت اپنی جگہ پر قائم تھی اور میں واپس آ گیا، تو میری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور واقعہ معروف ہے کہ ابو جہل دوڑتا گیا، اللہ کے نبی سے سنا اور دوڑتا گیا حضرت صدیق اکبر کے پاس کہ ایک آدمی یوں کہے کہ اتنے وقت میں وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے میں ادھر گیا اور واپس آیا، ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں تو اللہ کی قسم ممکن ہے۔ صدیق تصدیق کرنے والا۔ اللہ کے نبی احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ساتھ حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اسے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کی عظمت کا احساس دلایا، تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اللہ کے نبی نے صدیق کا لقب خود عطا فرمایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ یہ درجہ ہے نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ صدیق ہونے کا درجہ ہے۔ باقی کوئی آدمی اپنی عبادت سے صدیقیت کے درجے کو پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان نبوت کی گواہی ہے کہ آپ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقیت کا اللہ نے دنیا میں انہیں زبان نبوت سے اس درجے پر پہنچنے کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ کی طبیعت کے اندر شرافت، آپ کی طبیعت کے اندر خیرخواہی، ہمدردی، صلہ رحمی، آپ کی طبیعت کے اندر حیا، آپ کی طبیعت کے اندر پاک بازی، کہ آپ نے اسلام لانے سے پہلے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ نے اسلام لانے سے پہلے کبھی کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹکایا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے ان سے یہ کہا اسلام کے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے کہ ایک نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور تم حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ تم اس نبی کے دنیا میں ان کے وزیر ہوگے اور ان کے انتقال کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا۔ ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خالہ زاد بھائی تھے، ان سے جا کے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کہتے مجھے نبوت کا اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی آئے گا اور ایسا ہوگا اور وہ اللہ کا پیغام ہم تک لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کتابوں کا علم یعنی کہ پہلی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس شرافت کی وجہ سے ان کا تعلق اور ان کی دوستی ابتدا سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ کے دوست تھے، آپ کے غم گسار تھے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے،
اور آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، جب میں نے اللہ کی طرف تمہیں بلایا تم سب نے میرا مذاق اڑایا اور انکار کیا، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات کی تصدیق کی۔ اور کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جسے میں نے توحید کی دعوت دی ہو، اللہ کی طرف بلایا ہو اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تردد نہ ہوا ہو، صرف ابو بکر ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری دعوت پر بغیر تردد کے فوراً میری دعوت کو قبول کیا۔ اور جب تم لوگ سارے کے سارے مجھے ستا رہے تھے اور مجھے بے گھر کر رہے تھے تو ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان دونوں میرے اوپر نچھاور کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ میری رعایت کرو، ابو بکر کے معاملے میں میری رعایت کرو، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دینا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رعایت ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ اس بات کو فرمایا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ابو بکر کے بارے میں میری رعایت کرو، ابو بکر کے بارے میں یعنی ان کی عزت میری وجہ سے کرو کہ میں ان کے احسانات کو اپنے اوپر مانتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدا میں آپ پر اسلام لے کے آئے اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کی۔ جب آپ آپ معراج کے واقعے سے تشریف لائے، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے، اور آپ پر ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کا سارا مشن، اپنا سب کچھ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بلکہ مکہ کے اندر مختلف مناصب آپس میں طے کر رکھے تھے۔ مکہ میں کوئی آدمی حکومت نہیں کرتا تھا، لیکن قبائل نے آپس میں کچھ چیزیں تقسیم کر رکھی تھی، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ میں قتل کے فیصلوں کا تھا کہ قتل کے فیصلے، دیت کے فیصلے، قصاص کے فیصلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی مشاورت کے بغیر، ان کی رائے کے بغیر کبھی بھی دیت اور قصاص اور قتل کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، تجارت پیشہ تھا، تجارت کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب ابتدا میں اسلام کو اللہ کے نبی نے دعوت کو پوشیدہ رکھا، عمومی اعلان نہیں کیا، بات چلتی رہی حتیٰ کہ جب 38 یا 39 لوگ ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا پیغام علی اعلان لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرنا چاہیے اور علی اعلان لوگوں کو توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا، مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اسلام سب سے پہلے لانے والے اور سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد حرام میں مشرکین مکہ مختلف ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے خطبہ شروع کیا، اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مشرکین مکہ جنہیں پہلے بھنک پڑ چکی ہوئی تھی وہ سارے کے سارے امڑ آئے اور مارنے لگ گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا عتبہ یہ تو اتنا مارا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ناک کی ہڈی توڑ دی اور ناک اور چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ بنو تمیم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو تمیم ہے، 8ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ بنو تمیم کے لوگوں نے بچایا اور پھر آپ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ چادر میں لپیٹ کر باندھ کر گٹھڑی کی طرح اٹھا کے گھر میں لا کے رکھ دی، اور اس بات کا سب کو یقین تھا کہ شام تک انتقال ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا۔ شام کو ہوش آیا تو اپنی ماں، اپنی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھی، ہوش آیا تو انہوں نے، جو قبیلے کے لوگ پاس بیٹھے تھے، تو ہوش آتے ہی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ تو آپ کے والد ابو قحافہ وہ بھی غصے ہوئے اور قبیلے کے باقی لوگ بھی غصے ہوئے کہ انہی کی وجہ سے تو تمہیں یہاں تک نوبت پہنچی کہ مرنے کے قریب ہو گئے، ہونٹ سوجا ہوا، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، چہرہ سارا لہو لہان، اور ابھی انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے؟ تو ان کی والدہ چونکہ مسلمان نہیں تھی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل وہ مسلمان تھی، کہ ان سے جا کے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔
تو حضرت صدیق اکبر کی والدہ خیر ام جمیل کے پاس چلی گئی کہ میرا بیٹا ان کو پتا تھا، واقعہ تو سارے مکہ کو پتہ چل چکا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، کھانا پیش کیا جا رہا ہے تو قسم کھا لی ہے کہ جب تک ان کو دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو وہ ساتھ آ گئی۔ حضرت ام جمیل سے جب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ والدہ تمہاری سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تو کہا کہ وہ دار ارقم میں ہے اور ٹھیک ہے۔ تو پھر والدہ کو کہا کہ میں انہیں دیکھے بغیر نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چل نہیں سکتے تھے، ان دونوں کے کندھوں کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا، آپ کے سامنے پیش ہوئے، آپ کے قدموں میں گر کے بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر تکلیف میرے لیے آسان ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مجلس میں شریک تھے سب روئے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری والدہ میری بہت خیر خواہ ہیں، آپ انہیں اللہ کی طرف بلائیے، توحید کی دعوت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اور حضرت ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے انہیں میرے پاس کیوں بلایا، مجھے لے جاتے میں گھر جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ساری زندگی حضور کے ساتھ گزری۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے یاد نہیں کہ دن میں ایک دو مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نہ ملتے ہوں۔ اب بات چلتی رہی، اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے اور ادھر مشرکین کی طرف سے مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اجازت مرحمت فرمائی، حکم تو نہیں تھا، اجازت تھی کہ اپنے اسلام کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ، حبشہ چلے جاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور تقریباً 5 دن کی مسافت طے کی تھی۔ برق الغمات کے قریب پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ ایک یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور مشرکین مکہ میں اچھا اثر رسوخ تھا۔ انہوں نے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قوم نے جینا محال کر دیا، اب نیت کر لیے کہ زندگی سیاحت میں گزاروں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ انہوں نے کہا تمہارے جیسا آدمی جو غریبوں کا ہمدرد ہو، خیرخواہ ہو، یتیموں کی خبرگیری کرنے والا ہو اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، وہ مکہ چھوڑ کر چلا جائے تو یہ مکہ والوں کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے، آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ واپس لے آئے اور کہا کہ میری حمایت اس میں میں اپنی ذمہ داری میں ضمانت میں آپ کو مکہ میں رکھوں گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور ابن الدغنہ نے آ کے حرم میں اعلان کر دیا کہ آج سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری حفاظت میں ہے، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہماری ایک ہی شرط ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں تنہائی میں کریں، اونچی آواز سے علل اعلان عبادت نہ کریں۔ کچھ عرصہ تو حضرت صدیق اکبر نے یوں ہی گزارا، پھر گھر کے سین میں اپنی نماز کی جگہ بنا لی اور رات کو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو مشرکین مکہ نے ابن الدغنہ کو کہا کہ یہ تو وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ابن الدغنہ نے کہا، انہوں نے کہا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں اور میرے لیے اللہ کی امان کافی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے پہلے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والے اور سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والے اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اسلام کے نام پر تلوار اٹھانے والے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں مسلمان بڑھ رہے ہیں لیکن مشرکین کا زور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے بڑے ماہر تھے کہ خاندانوں کے نسب ناموں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ جب حج کا موسم آتا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور اللہ کے نبی جو عرب کے دوسرے قبائل سے لوگ حج کے لیے آئے ہوتے وہ خاندان کے اعتبار سے اپنے اپنے خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے، اللہ کے نبی وہاں جاتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نسب ناموں سے ان کا تعارف کرواتے کہ یہ عرب کے فلاں 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 خاندان سے ہیں اور فلاں نسل میں جا کے یہ ہمارے خاندان سے ملتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا تعارف کرواتے اور پھر وہاں اللہ کے نبی دعوت دیتے۔ یہ سلسلہ حج کے دنوں میں چلتا رہتا تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب مشرکین مکہ تو اظہار ثانی پر تلے ہوئے تھے
اور یہاں پہ اسلام کو وہ دبانے پر تلے ہوئے تھے۔ اللہ پاک کا فیصلہ عجیب ہے کہ اللہ پاک نے مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا۔ مدینہ والوں کو جب اللہ کے رسول نے دعوت دی اور یہ پیغام پہنچایا تو مدینہ میں چونکہ یہودی آباد تھے، اور جو یہودی مدینہ میں آباد تھے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے آباد تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس شہر میں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ آخری نبی یہودی بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے ہیں کہ آخری نبی جو اللہ پاک مبعوث فرمائیں گے وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئیں گے، تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے حواریوں میں شامل ہوں گے۔ یہودی اس لیے مدینہ منورہ میں تھے، اور یہودیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو مشرک تھے، عرب قبائل جو مدینہ منورہ کے تھے، انہیں بھی علم تھا کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہل کر لیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا درجہ ہم سے زیادہ ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ یوں مدینہ منورہ والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں اور دعوت دینے میں مدینہ منورہ والوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں سال نبوت کے حضرات صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ ہجرت کا فرمایا کہ اب ہجرت کرنا شروع کر دو، کہ مدینہ منورہ میں تعداد بڑھ رہی ہے اور مدینہ منورہ کے اندر لوگ دن بدن جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اجازت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک مجھے ہجرت کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک تم ہمارے ساتھ مکہ میں ٹھہرو۔ یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم فرمائیں گے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آ کر کہا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ جانے کی اجازت دینے والے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدیں۔ جب اسلام لائے تو 40,000 درہم سونے کے سکے ان کے پاس موجود تھے، اور 13 سال کے اندر سارا مال اللہ کے نبی پہ لگایا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو صرف 5,000 درہم رہ گئے تھے، اور وہ بھی ہجرت کے وقت سارے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو 2 اونٹنیاں خریدیں اور 4 مہینے تک ان کو پالا اور خوب خوراک کھلاتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ ہجرت کے سفر میں کام آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دوپہر کو خلاف معمول تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ آج رات اللہ مجھے ہجرت کا حکم فرمانے والے ہیں۔ اور وہ دن تھا کہ جس میں دار الندوہ میں مشرکین مکہ نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ 100 آدمی مختلف قبائل کے جمع ہو کر آج رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد پہرا دیں گے، اور گھر کے اندر جانا، زنان خانے کے اندر جانا، اس کو مشرکین مکہ بھی معیوب سمجھتے تھے۔ یعنی عورتوں کے اندر جانا، عورتوں کے گھر میں داخل ہونا مردوں کا، یہ وہ بھی معیوب سمجھتے تھے۔ گھر کے چاروں طرف پہرا دیا کہ نکلیں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ پا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک ان کی تدبیر، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکلنے کا حکم فرمایا۔ تو آپ دن کو آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2 اونٹنیاں میں نے اسی غرض سے پال رکھی ہیں 4 مہینے سے، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 800 درہم میں وہ اونٹنیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اونٹنی خریدی، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان اونٹنیوں کو مکہ مکرمہ سے باہر پہلے ہی اپنے غلام کے ذریعے سے بھجوا دیا۔ اور پھر رات کو آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے جب اپنے گھر سے نکلے ہیں، اللہ پاک نے ان کو نکلنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے، اور نکلتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، 100 آدمی کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی بیچ میں سے نکل کر آخری آدمی کے پاس سے گزرے ہیں۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا، وہ پہلے کو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اس نے کہا پاگل ہے، آگے اتنے لوگ کھڑے ہیں، وہ کیسے نکل گئے؟ اس نے تردید کر دی، یہ بھی خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور غار ثور میں چلے گئے، اور غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی معیت میں جو راتیں گزاری ہیں انہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ثانی اثنین فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب صبح مشرکین
مشرکین مکہ اس پہاڑ پر چڑھے، ان کے کھرے دیکھتے ہوئے، نشانات قدم دیکھتے ہوئے جو پہاڑ کے اوپر چڑھے، حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، پہاڑ کے غار کا جو دہانا تھا وہ تھوڑا اترائی میں تھا کہ اگر انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے کہ ادھر دریا ہے اور ادھر فرعون کا لشکر 16 لاکھ کا ہمارے سر پر پہنچ گیا، اب تو ہم مارے گئے، آگے جائیں تو دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنا اکیلے کا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور ادھر اللہ کے نبی زبان نبوت سے کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا، کہ اللہ میرے اور صدیق کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بارے میں کوئی تردد نہیں، کسی بات اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات اس میں کبھی دل کے اندر تردد پیدا نہیں ہوا، اور اس کی گواہی اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اس لیے ہے کہ کبھی اسلام کے متعلق ان کے دل میں کبھی تردد پیدا نہیں ہوا، جو اللہ کے نبی نے کہا بس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من و عن اس کو تسلیم کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسے اوصاف نصیب فرماویں، اور ان سے قلبی تعلق اور لگاؤ نصیب فرماویں، اور ان کی وہ محبت کہ جو ان کی اتباع میں اور ان کی اطاعت میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ اس محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے۔ انشاءاللہ اسے کئی جمعوں میں جتنے بھی جمعے ہو سکے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت طیبہ کو، اور پھر اس کے بعد باقی خلفائے راشدین، اور اس کے بعد سیدھا حضرات صحابہ اکرام کی حالات زندگی کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، تاکہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو حضرات صحابہ اکرام کی محبت سے منور فرماوے، جو ہمارے ایمان کا حقیقی سرچشمہ اور سرمایہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔